الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. آج انشاءاللہ سورہ حجر پوری ہوئی اور اس کے بعد سورہ یوسف پڑھی گئی. سورہ یوسف جو ہے وہ بڑی اتار چڑھاؤ، زندگی کی اچھائیاں برائیاں اور بہت سارے اسباق اللہ نے اس صورت کے ذریعے سے امت کو اور انسانوں کو سمجھائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو شروع کرنے پر کیا فرمایا ہے؟ نحن نقص علیک احسن القصص. نحن نقص علیک احسن القصص. ہم تم کو قصوں میں سے ایک بہترین قصہ، سب سے بیسٹ، احسن یعنی جو ڈگری ہے نا، بیسٹ کیا کہتے ہیں، گڈ، بیسٹ، گڈ، پھر اس کے بعد کیا ہے، بیٹر، بیسٹ. تو اس ڈگری کے حساب سے احسن جو ہے وہ بیسٹ میں آتا ہے کہ بہترین قصہ ہم تمہیں جتنے قصے ہیں، واقعات ہیں، ان میں سے کو سناتے ہیں. تو قرآن نے یہ بات کہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کا خواب ہے نا. انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 کوكبا، 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. پھر وہ واقعہ شروع ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور ایک باپ کا پیارا عزیز بیٹا جو ہے وہ مصر پہنچ جاتا ہے اور وہاں کم داموں میں اسے بیچ دیا جاتا ہے. پھر ایک وہاں کا بڑا آدمی جو وزیر کی کیٹیگری کا ہے وہ اسے خرید لیتا ہے. وہاں وہ جوان ہوتے ہیں، وہاں رہتے رہتے وہ جوان ہوتے ہیں اور باپ سے جدا ہوئے، بیچے گئے اور پھر جس گھر میں جا کر رہے وہاں جب جوان ہوئے تو اسی عزیز کی بیوی نے اپنا دل جو ہے وہ دے دیا اور کہنے لگے کہ آؤ میرے ساتھ جو ہے میری چاہت پوری کرو. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے ان سے معذرت کی، اللہ نے حفاظت کر لی اور اس جرم نہ کرنے کی وجہ سے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، آپ جو ہے اس قسم کی مثالیں دنیا میں بعض لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جرم نہیں کیا اور جیل چلے گئے، جرم نہیں کیا اور جیل چلے گئے. تو جیل چلے گئے، پھر وہاں ایک عرصہ جیل میں گزارا، 7 سال جیل میں گزارے. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کے ذریعے سے باہر نکالا. پھر جب باہر نکالے گئے تو اللہ نے بادشاہت اور وزارت دے دی. اسی ملک کے بادشاہ کے وزیر بن گئے اور وہ جو خواب دیکھا تھا بادشاہ نے، اس خواب کی تعبیر پوری کرنے کے لیے اس بادشاہ کے ساتھی بن گئے. اور وہی بھائی لوگ جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور حسد کرتے تھے، دلوں میں بغض اور میل تھا، وہ تھوڑی تھوڑی آمدنی لے کر، تھوڑا تھوڑا سرمایہ لے کر، قحط سالی کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے آتے تھے. 1 بار آئے، 2 بار آئے، 3 بار آئے، اور ایسی حالت ہو گئی تھی ان کی کہ وہ آئے تھے آخری مرتبہ اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم دام کم دے رہے ہیں لیکن ہمیں زیادہ راشن چاہیے، اس لیے ہمیں ایکسٹرا دے دینا.
ہمیں فی سبیل اللہ کیا کر دینا، تھوڑا ایکسٹرا دے دینا، ایسی حالت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پردے کو کھولا اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یوسف کو جانتے ہو؟ کہ ہاں وہ تو ہمارا بھائی تھا۔ تمہیں پتا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ بیٹھا، میں بیٹھا ہوں، یوسف تم میرے بھائی ہو۔ تو ایک عجیب و غریب اتار چڑھاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے، اور اس میں بہت سارے سبق ہیں۔ تو ایک رکوع کی تھوڑی سی ہم وضاحت کریں گے۔ وضاحت یہ ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں، اور وہ موٹی موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی۔ پھر گایوں کا ذکر آ گیا تو لوگ کہیں گے دیکھو قرآن میں گائے کا ذکر ہے، قرآن میں گائے کا ذکر ہے، پھر بھی اسے کاٹ کے کھا جاتے ہیں۔ تو وہ 7 موٹی موٹی گائیں 7 دبلی پتلی جو ہے کمزور گایوں کو کھاتی ہے۔ ایک صاحب ملے تھے، کافی زمانے پرانی بات ہے، کہ دیکھو قرآن میں تو ایک پورا چیپٹر ہے، اس کا نام بقرہ ہے۔ ہاں ہے نا، پھر بھی آپ لوگ جو ہے وہ گائے کا سمان نہیں کرتے ہو۔ چلیے، تو اور 7 بالیاں ہیں، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور اس کے علاوہ 7 بالیاں ہیں جو سرسبز ہیں، شاداب ہیں، دانوں سے بھری ہوئی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں جن میں دانے کم ہیں اور خشک ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا، اے میرے وزیروں، اے میرے دربار کے لوگوں، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم کچھ جانتے ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ سب بیکار باتیں ہیں اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہاں وہ آدمی موجود تھا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہ کر آیا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے اس کے 2-3 خوابوں کی تعبیر دی تھی، اور وہ سچی ہوئی۔ وہ کیا ہوئی؟ وہ سچی ہوئی۔ تو اس کو خیال آیا، اور وہ بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے جو لوگ تھے اور وہ جو ملازم تھے ان میں اس کا شمار تھا۔ اس نے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ گیا، کون ہے وہ آدمی؟ وہ تو جیل میں ہے۔ اچھا چلو جاؤ، اور وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا اور کہنے لگا، یوسف اے میرے دوست، بتا مجھے اس خواب کے بارے میں۔ خواب سنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ خواب کی کیا تعبیر تھی؟ کہ 7 سال جو ہے خوب غلہ ہوگا، اناج ہوگا، خوب اچھی بہترین بارشیں ہوں گی، اور اتنا ہوگا کہ تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے بھی زیادہ ہو جائے گا، اتنا غلہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو قحط سالی کے ہوں گے، اس میں غلہ اناج کچھ نہیں ہوگا، بارش نہیں ہوگی، زمین سوکھ جائے گی، اور زمین میں کھیتی کرو گے لیکن کچھ بھی اگے گا نہیں۔ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اس کے بعد 7 سال بالکل تنگی اور قحط سالی کے ہوں گے۔ اس وقت تم جو ہے وہ پرانے 7 سال میں جو کچھ تم نے جمع کیا ہے وہ کھا کر اپنا گزارا کرو گے، وہ کھا کر اپنا گزارا کرو گے۔ پھر اس کے بعد واپس سے 8واں سال، 7 سال خوشحالی کے، 7 سال تنگی کے، پھر 14 ہونے کے بعد 15واں سال آئے گا، اور پھر خوب بارشیں ہوں گی اور اچھے غلے اگیں گے، اور پھلوں کے جوس نکال کر انہیں نچوڑ کر تم خوب پیو گے اور کھاؤ گے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ واقعہ ہے۔ میں نے اس میں سے جو چیز سمجھی وہ ہماری سمجھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کہ اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ تم تنگیوں کے لیے اپنی پرانی حیثیت کو کیسے سنبھالو گے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے مسلمان طبقے کو، ہمارے کلمہ گو طبقے کو دیکھ کر کے، کہ یہ کبھی بھی اپنی تنگی کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے
پیسہ بچا کر رکھنا نہیں جانتے ہیں. جو ہمارا ماسز ہیں نا, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جن کے پاس کاروبار ہے, جن کے پاس کھانا پینا اچھا ہے, ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہمارا جو ماسز ہے جو ضرورت جتنا کماتا ہے یا ضرورت سے تھوڑا سا زیادہ کما لیتا ہے, وہ جب ضرورت جتنا کماتا ہے تب بھی کوئی پروگرام نہیں کرتا, اور جب ضرورت سے تھوڑا زیادہ انہیں مل گیا, سیزن میں کچھ کما لیے, کوئی اور موقع آ گیا جہاں جو ہے اپنی ضرورت سے زیادہ کما لیے, تو جتنا آئے گا اتنا خرچ کر دیں گے, جتنا آئے گا اتنا خرچ کر دیں گے. ہمارے پاس مکمل توکل ہے, ہماری قوم کے پاس توکل علی اللہ جو ہے وہ مکمل ہے. ایک مہینے کا بھی آگے سوچنا نہیں ہے کہ ایک مہینے بعد کوئی ضرورت پیش آ گئی, بیوی حمل سے ہے, اس کو آگے ضرورت پیش آئے گی, چھوٹا بچہ ہے بیمار ہوتا رہتا ہے, کوئی ضرورت پیش آئے گی, ابھی میرے پاس پیسے ہیں, میں اسے کیا کر دوں, محفوظ رکھوں تاکہ یہ پیسہ میری تنگی کے وقت میں ضرورت میں کام آ جائے. یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے کہ تمہیں خوب پیسے ملیں گے, خوب اناج ہوگا, خوب غلہ ہوگا, تو کیا کرنا, تم اس پیسے کو برباد کر دینا, کھا پی کے ختم کر دینا اور اچھی سی گاڑی خرید لینا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ پیسے نہیں ہوں تو ہم اچھی گاڑی خرید لیتے ہیں, اچھی سواری لے آتے ہیں, اچھی گھڑی لے آتے ہیں, اچھا موبائل لے آتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو پوچھو کہ تمہارا اے سی کائے پہ ہے, کہ وہ ای ایم آئی پر ہے, تمہارا موبائل کائے پہ ہے, ای ایم آئی پہ. کون سا موبائل ہے, کماتے ہیں 20,000 روپے, اور چاہ کیا ہے کہ صاحب ایپل کا موبائل ہونا چاہیے. کون سا ہونا چاہیے, ایپل کا موبائل ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا کیا کہ اس کے لیے 20,000 روپے دے دیے, 15,000 روپے دے دیے, اور باقی میں کیا کر رہا ہوں, ای ایم آئی بھر رہا ہوں. گھر میں ضرورتیں ہیں اور اس سے پہلے ہم مقروض ہو جاتے ہیں, اے سی میں مقروض, فریج میں مقروض, ہے نا, موبائل میں مقروض, گھڑی میں مقروض. آمدنی 54 اور خرچہ 98. ہمارا حال کیا ہے, آمدنی 54 اور خرچہ 98. کہ کیسے کرو گے, کہ دیکھ لیں گے, کچھ بھی الٹا پلٹا کریں گے, ہے نا, کسی سے پیسے لے آئیں گے, اس کے پیسے کھا لیں گے, کہیں سے قرضہ لے آئیں گے, پھر اس کا پیسہ نہیں چکائیں گے. جو عام عادت ہے ہماری کہ کہیں سے لے آئے اور پھر اس کو چکایا. دین یہ چاہتا ہے, اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آمدنی ہے, جو بھی پیسہ ہے, اس کو مینیج کرو. ہمارے پاس مینیج کرنا ہمیں بالکل نہیں آتا, بلکہ بیڑی, سگریٹ, پان, تمباکو جیسی جو ہماری بری عادتیں ہیں, بار بار دن بھر چائے پیتے رہنا, دن بھر جو ہے بیڑی, گٹکے, تمباکو, چائے نوشی وغیرہ پر عام آدمی ایوریج 100-150 روپے ان لفظ چیزوں پر خرچ کرتا ہے. یہ 100-150 روپے مہینے بھر کے 4,500 روپے ہوتے ہیں. انہیں کوئی کہے کہ اپنے بچے کو اچھی اسکول میں تعلیم دلاؤ, ہے نا, اس کا اچھا ٹیوشن کراؤ, اس کو اچھی تعلیم دو, تو آدمی کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو فالتو میں 2-4-5 ہزار روپے مہینے کے اڑا رہا ہے, اور اسکول میں 1,000-1,500 روپے فیس دینے میں تجھے زور آتا ہے, اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں کرتا ہے, اور اپنے مستقبل میں آنے والی ضرورتوں کے لیے آدمی کچھ بچا کے نہیں رکھتا ہے یا کچھ انویسٹمنٹ نہیں کرتا ہے. ایک ایسے آدمی کو جس کی آمدنی لمیٹڈ ہے, چاہے ملازمت کی وجہ سے ہو یا چھوٹے کاروبار کی وجہ سے ہو, اس کو چاہیے کہ وہ ماہانہ کچھ نہ کچھ اپنا پیسہ کیا کرے, سیونگ کرے, اور اس سیونگ کو جو ہے مناسب جگہ پر انویسٹ کرے. کہاں کرے, 1 کے 2 میں وہاں دے آئیں گے, 1 کے 2 میں نہیں, وہاں انویسٹ نہیں کرنا. یا تو کرتے نہیں ہیں, کرتے تو پھر سیدھی 100 میں 200 کی چھلانگ مارنے کی فکر. ایک بہترین جو ایونٹ ہے, ایک بہترین موقع جو ہے انویسٹمنٹ کا, وہ یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی کے پاس
1500 روپے ہی بچتے ہیں, 2-4-5 ہزار روپے ہی بچتے ہیں, تو اسٹاک مارکیٹ کے راستے سے آپ میوچل فنڈ میں کچھ ماہانہ پیسہ ڈالو. حلال میوچل فنڈ ہے جہاں پر آپ ماہانہ 1000 روپیہ, 2000 روپیہ, 5000 روپیہ, 10,000 روپیہ آپ کی جتنی بچت ہوتی ہے اس کو سیونگ سمجھ کر بینک میں چھوڑو گے, آپ کو کیا ملے گا؟ 3-4% کا سود مل جائے گا. ایف ڈی کر دیے تو بھی سود آئے گا, ہے نا. یہ لمیٹڈ انکم والے کوئی زمین دکان مکان خرید کے انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں, ان کے پاس کوئی کاروبار بھی نہیں ہے کہ جہاں پیسہ ڈال دیں. ایک ہی راستہ بچتا ہے اہم جیسے اس طرح کے لوگوں کے لیے کہ یہ 1000, 2000, 4000, 5000 روپے بچا کر جو ہے حلال میوچل فنڈ میں انویسٹ کریں. میوچل فنڈ میں کبھی بھی آپ کا پیسہ جو ہے وہ کیپٹل کبھی بھی لاس نہیں ہوتی, آپ کا کیپٹل کبھی بھی لاس نہیں ہوگا, آپ کا پیسہ کبھی بھی ڈوب نہیں جائے گا. اس لیے کہ میوچل فنڈ جو ہے وہ انڈیکس کی طرح کام کرتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس فیلڈ میں ہوں اور لوگوں کو یہ چیزیں بتاتا رہتا ہوں, اور ان چیزوں سے پچھلے 15-20 سال میں اسی طرح سے میں نے اپنا پیسہ اور اپنی انکم جو ہے وہ کر کے اور پیسہ بچا کر کے اور جو کچھ ویلتھ اکٹھی کی ہے وہ اس طرح سے کی ہے کہ ایک لمبے وقت کے لیے آپ تھوڑا پیسہ جمع کرتے ہو. 1,00,000 روپے ہو جاتے ہیں, 2,00,000 روپے ہو جاتے ہیں, 4,00,000 روپے ہو جاتے ہیں, اور سائڈ میں آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا. 1,000-2,000 روپے آدمی ایسے جمع کر لیتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہیں پیش آتی اپنا گھر خرچ چلانے میں, اور سال بھر میں جو ہے 1,50,000 روپے آدمی نے جمع کر دیے. 2-4-5 سال میں جو ہے اچھی ایک اماؤنٹ جمع ہو گئی, پھر وہ پڑی رہتی ہے اور ایک اچھے جو ہے ریٹ آف ریٹرن سے وہ پیسہ کافی حد تک جب آپ کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کو زیادہ تعلیم کے لیے, اچھی تعلیم کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, تب آپ شادی بیاہ ہو یا تعلیمی ضرورتیں ہوں یا مکان جیسی ضرورتیں ہو, آدمی کو اس وقت پر وہ پیسہ کام آ جاتا ہے اور ادھر ادھر جھانکنا نہیں پڑتا ہے. اور مسائل پیش آ جائیں, تنگیاں پیش آ جائیں, کوئی بیماری پیش آ جائے, آپ کی جاب چلی جائے, تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے پاس ایک بیکنگ ہوتی ہے کہ بھئی میں نے جو ہے اوور دا لانگ ٹائم 10-15 سال میں ایک اچھا کارپس پیسوں کا اکٹھا کیا ہے, مجھے زیادہ گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ٹھیک یہی چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی اگر آپ ان آیات کو پڑھو گے. کیا کہہ رہے ہیں کہ 7 سال جو غلہ ہوگا نا اس کو اکٹھا کرنا ہے, اور اس کو اکٹھا کیسے کرنا ہے؟ اس کو بالی میں سے نکالنا نہیں ہے. بالی میں سے گیہوں آپ نے نکال دیا, اب آپ اس کو کتنے دن روک سکتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کیا سمجھا رہے ہیں وہ بتائیں. دیکھ سوچئے کہ 7 سال جو غلہ ہوگا نا اس میں جو کھانے کے بعد بچے گا اس غلے کو بالی میں ہی محفوظ رکھنا. اگر بالی میں آپ گیہوں کو محفوظ رکھتے ہو تو وہ جتنے بھی سال آپ چاہو بالی میں دانا سڑے گا نہیں, اس کو ادئی یا گھن نہیں لگے گا کہ آپ کو اس میں گولیاں ڈالنی پڑے, یا آپ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ تیل لگا کر کے جو ہے ہم گیہوں کو رکھتے ہیں. ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 7 سال تک یوسف علیہ السلام ملک مصر میں تھے, وہاں کے لوگوں نے بچے ہوئے غلے کو اکٹھا کیا. جو ایکسٹرا غلہ ہو رہا تھا اس کو بالیوں میں ہی ہم اکٹھا کر رہے تھے. پھر 7 سال تک کھایا, جو پیداوار ہوئی اس کو, اور جو بچا تھا اس کو ہم جمع کرتے رہے. 8ویں سال سے قحط سالی شروع ہو گئی, اور اس قحط سالی جب شروع ہوئی تو پھر وہ جو غلہ ہم نے بالیوں میں اکٹھا کر کے رکھا تھا اسی میں سے ضرورت کے بقدر جو ہے اس کو صاف کرتے تھے, بالیوں میں سے نکالتے تھے اور نکال کر اس کو کھانے پینے میں کام لاتے تھے. کتنے سال تک؟ 7 سال. یعنی یوں سمجھ لو کہ اگر 7 سال کا پیسہ آپ اکٹھا کر لیتے ہو کھانے کے لیے کسی بڑی تکلیف اور آپدا سے بچنے کے لیے, تو ایسا کیا جا سکتا ہے. ہمارے شہر کا حال یہ ہے
पिछले 35-40-38 साल से मैं यहाँ हूँ। 1986 में आया था, 39 साल हो गए। 1986 में चालू फसादात चालू थे और चालू फसादात में वालिद साहब ट्रांसफर पर अहमदाबाद आए थे और 16 जून 1986 को मैं और वालिद साहब जो है अहमदाबाद उतरे और उतरकर उस जाली फसाद में मरकज अपना मलिक अहमद में वालिद साहब लेकर आए। वो जब उन्होंने देखा हुआ, देखी हुई थी जगह। उस वक्त से लेकर आज तक यहाँ जितने फसादात हमने देखे हैं और आप भी उसके शाहिद हो, एक महीना अगर कर्फ्यू लग जाए तो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, किटें दो, हमारे पास खाने को नहीं है, हमें अनाज दो, हमारे पास खाने को नहीं है, हमको जो है चावल पहुंचाओ। ये उम्मत गरीब नहीं है, लेकिन ये गरीब बन जाती है फजूल खर्चियां करके। जब पैसा आता है तब खूब उड़ाते हैं और जब पैसा नहीं होता है तो फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, ज़कातें मांगना शुरू कर देते हैं और लोगों के पास जो है हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। एक महीना अगर कारोबार हमारे बंद हो जाए तो लोग शहर के अंदर हो, बाहर हो, किनारे पर हो, देहातों पर हो, आपको खबरें आने लगेंगी कि लोग परेशान हाल हैं, उनको अनाज पहुंचाओ, उनको दालें पहुंचाओ, उनको चावल पहुंचाओ, हैं उनके पास जो है सब्जियां नहीं है, उनके पास तकलीफ जो है वो तकलीफ में है। यानी हमारे पास महीने 2 महीने का भी राशन जितना पैसा नहीं होता है हमारे पास, इसके पास, हमारे इस छोटे तबके के पास। उसकी वजह ये नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं होते, उसकी वजह यह है कि वो जब पैसा आते हैं तो खूब अच्छे से उड़ाते हैं, होटलों में जाते हैं, बागात में जाते हैं, पार्कों में जाते हैं और दूर दराज घूमने के लिए चले जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। 2-5 साल पहले की बात बताऊं आपको, जब हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ा करते थे तो ईद होने के बाद बच्चों की ज़रूरतों के लिए बाजार जाना पड़ता है कि भाई क्या है, बनियान लाना है, ये है। तो 8 शव्वाल को एक मिलने वाले की दुकान पर, जो जिनके यहाँ बनियान चड्डी वगैरह इस तरह की दुकानें हैं, वहाँ मैं गया तो वो 2 दुकानें हैं 2 भाइयों की। एक भाई एक दुकान पर बैठा है, दूसरा भाई दूसरी दुकान पर बैठा है और दुकान में कोई मुलाजिम नहीं है। दुकान में नॉर्मली उनकी दुकान में इधर 1 इधर 2 मुलाजिम, 2-3 मुलाजिम रहते हैं। मैंने कहा भाई क्या बात है, कोई मुलाजिम नहीं है आपके यहाँ? कि मुलाजिम तो सब घूमने गए हैं। कौन से दिन की बात कर रहा हूँ? ईद के बाद 8 शव्वाल की मैं बात कर रहा हूँ कि मुलाजिम तो सब घूमने गए हैं, अभी तो हम मालिक ही दुकान खोल कर बैठते हैं। मैंने कहा कब आएंगे? कि जितना रमजान में कमाया है, जितना इनको बोनस मिला है, वो सब जब खत्म हो जाएगा, वो जब सब खत्म हो जाएगा और फिर यार दोस्तों के पास से भी बचे कुचे, तेरे पास कितने हैं मुझे दे दे, तेरे पास कितने हैं मुझे दे दे, वो जब सब खत्म हो जाएंगे तब ये वापस काम पर आएंगे। और 15 दिन बाद अगर इनका बच्चा बीमार हो जाएगा तो ये उपाड़ मांगना शुरू कर देंगे। 15 दिन बाद। यह है उम्मत मुस्लिमा का जनरल हाल। 15 दिन बाद अगर बच्चा बीमार हो गया तो उनके पास इलाज के पैसे नहीं होंगे। वो सेठ से कहेंगे सेठ बच्चा बीमार है, उपाड़ दो। उपाड़ का मतलब होता है एडवांस दो मुझे। अल्लाह ताला उम्मत को ये समझ अता फरमाए। हमारा मुआशरा कमजोर क्यों है? इसी वजह से कि उस कमजोरी की एक वजह बेदीनी है और उस कमजोरी की एक बुनियादी वजह जो है वो असबाब की कमी है। और असबाब को मैनेज करके जो है माल और दौलत को संभालना जो है वो उम्मत ने सीखा नहीं है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं कि 7 साल खाने के बाद जो गल्ला बचेगा उसको जमा करना है, फिर उसके बाद 7 साल उस गल्ले को इस्तेमाल करना है। 15वें साल से वापस तुम पर खुशहाली आ जाएगी और तुम्हारे हालात अच्छे हो जाएंगे और तुम पर वापस से बारिशें होंगी, खूब अनाज उगेगा, खूब गल्ले उगेंगे और खूब जो है फल और जो है फल तुम्हें मिलेंगे। और वो फल सिर्फ खाओगे नहीं बल्कि उन्हें निचोड़ कर वापस से जूस पीने वाली कैफियत में आ जाओगे। जूस कब पीता है आदमी? बोलो, आम रस कब बनता है? अरे बोलो ना, जब एकदम एक्सेस होता है और खूब सस्ता हो जाता है तो फिर आदमी खाने के बाद कहता है रस निकालो इसका।
اور رس نکال نکال کر پیو. تو چیزیں جب ایکسیس ہو جاتی ہیں تب آدمی آتا ہے کہ بھائی چلو جوس نکال نکال کے پیو, اور خود ہی نہیں, خود بھی پیو اور دوستوں کو بھی پلاؤ, بھائی بھتیجوں کو بھی پلاؤ, اور سب کو بلا بلا کے آدمی ٹوکرا بھر کے آم رکھ دیتا ہے کہ لوگ کھاؤ, لگاؤ, چوسو, اور جو ہے چوس چوس کر آم کھاتے جاؤ اور رس بناتے جاؤ. تو قرآن کہتا ہے کہ پھر واپس سے ایکسیس ہوگا, زمانہ آئے گا تمہارے اوپر, لیکن تنگی کے زمانے میں اپنے آپ کو سنبھالو اور جو کچھ کماتے ہو اس کو بچاؤ, اس کو سنبھالو اور اس کو جمع کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرماوے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے معاشرے کو, ہمارے کمزور طبقے کو جو اس قسم کی آمدنی والا ہے, اسے خاص طور سے یہ سمجھ مل جائے کہ ہم اپنی آمدنی میں سے ماہانہ کچھ نہ کچھ, سالانہ کچھ نہ کچھ, ہے نا, اپنے آنے والے وقت کے لیے, آنے والی بڑی ضرورتوں کے لیے, تنگیوں کے لیے, پریشانیوں کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جمع کر کے رکھیں, تاکہ ہم اس سے خودداری کے ساتھ زندگی گزار سکیں. یہ اس لیے بھی ضروری ہے دوستو کہ جب آدمی پر غربت آتی ہے, افلاس آتا ہے, تو اس کی نمازیں کام نہیں آتی ہے, اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. ہاں, حدیث پاک میں ہے کاد الفقر ان یکون کفرا, فقر جو ہے نا وہ آدمی کو کفر کی طرف لے جاتا ہے, فقر آدمی کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ بیسک خوشحالی آدمی کی ہونی ہی چاہیے, ورنہ نہ نماز میں جان رہے گی, نہ ایمان میں جان رہے گی, اور نہ ہی دین جو ہے وہ مضبوط ہوگا. الا ماشاء اللہ, اللہ کسی کو توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں پیسوں کو, منی کو, اپنی آمدنیوں کو مینیج کرنا اللہ تعالی ہمیں سکھا دے, اس کی ہم فکر کرنے والے بن جائیں. حالانکہ یہ فطری چیزیں, یہ سب فطری چیزیں ہیں, اس کے لیے مستقل قرآن و حدیث کو بیان کرنا اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آدمی کو سمجھ آتی ہے لیکن ہماری امت کو نہیں سمجھ میں آتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ.